السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے 10 دن پورے کروا دیے۔ اس میں پہلا 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن بخشش کے یعنی معافی کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن نجات کے یعنی کامیابی کے ہوتے ہیں۔ تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، وہ کامیابی ہے۔ لوگ کامیابی کو سکسیسفل لائف کہتے ہیں۔ سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکی ہو اور اس پر دوزخ حرام ہو چکی ہو، وہ سکسیسفل لائف ہے۔ باقی سب ناکام ہیں۔ اللہ نے ایک بات بتائی کہ جہنم سے بچو اور جنت میں جاؤ۔ یہ کیسے ہوگا کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں؟ تو اللہ نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو ادھر جہنم ہے، ادھر جنت ہے۔ تو اب جہنم سے کیسے بچنا ہے اور جنت میں کیسے جانا؟ تو کہا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں من یطع اللہ صرف یہ نہیں کہا، پورے قرآن کہیں پر بھی اللہ نے من یطع اللہ نہیں کہا۔ جہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے من یطع اللہ ورسولہ، یعنی اللہ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ نبی کے فرما برداری کو بھی جوڑا۔ کہا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جس نے
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ان سب کامیابی اور ناکامیوں کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ سب سے خوفناک مرحلہ وہ ہے جب اللہ قیامت کے دن حساب کے لیے کہے گا کہ بلا، تو ہر مرد عورت کو پکڑ کر لے کے آئیں گے اور ترازو کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ ایسے کانپنے لگے گا، اس کی ٹانگیں ایسے کانپیں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کے اعمال تولے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینہ، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، آج وہ ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، اللہ یسد بعدہ ابدا، اب کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ کہیں گے خذوہ فغلو، پکڑو جکڑو۔ دنیا کی پولیس تو یہاں سے پکڑتی ہے نا، یہاں سے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں سے پکڑتی، لیکن اللہ کی پولیس یہاں سے نہیں پکڑے گی، بلکہ وہ منہ میں ایسے ہاتھ ڈالے گی اور جبڑے سے یوں پکڑے گی، اس کا جبڑا نکل کر باہر آ جائے گا اور دور کلاں بازیاں کھاتا ہوا دور جا کے گرے گا، کہے گا ارحمونی، مجھ پہ رحم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ فرشتہ کہے گا لم یرحمک ارحم الراحمین فکیف نرحم، رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں۔ جب عورت کی باری آئے گی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس کے سر کی چوٹی سے یہاں سے پکڑیں گے اور جھٹکا دیں گے، وہ دور جا کے کلاں بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی ارحمونی، رحم فرمائیں۔ تو فرشتہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں نے تصویریں بتائی ہیں آپ کو، یہ نجات کی اپوزٹ تصویریں ہیں کہ نافرمان قیامت کے دن کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو منا لیں۔ اللہ جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائیں، جس چیز سے روکے اپنے آپ کو باز آ جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہمارے لیے یہی نفع ہے، یہی نفع۔ پھر ایک مرد کو بلایا جائے گا، مرد یا عورت، اس کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں، ترازو کے پلڑے بھاری ہو گئے، تو ساتھ ہی ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعی سعادتا اللہ یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی آج کامیاب ہو گئی، آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اب کبھی ناکام نہیں ہوگی، اب کبھی ناکام نہیں ہوگی۔
اس اعلان کے ہوتے ہی جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو بغیر لباس کے ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے ننگے ہوں گے، تو سب سے پہلے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے کپڑے اتار دیے گئے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے، کپڑے کے بچائے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، پھر چوتھے نمبر پر اللہ پاک مؤذنین کو کپڑے پہنائیں گے، پھر جسے چاہیں گے کپڑے پہنائیں گے، باقی سارے ننگے ہوں گے۔ تو جب ترازو کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے کہ کچھ لباس میں بھی ہوں گے، کچھ ننگے بھی ہوں گے، اللہ ہی جانے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ جب ننگے ہوں گے سارے تو بہت شرم محسوس ہوگی؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، زبان پر تالے لگے ہوں گے، قدموں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکے گا، کچھ نہیں سن سکے گا۔ تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے اور بندی کو جنت کے لباس، جنت کے کپڑے پہنا، تو اسے جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور جنتی لباس 130 فٹ کے ہائٹ کے ہوں گے اور یہ 6 فٹ کا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ اس کو یوں اس کے ہائٹ کو بڑھاتے 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 130 فٹ پہ جا کے رکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ کے ہائٹ دی تھی، حضرت حوا کو بھی جو پیدا فرمایا اس کی ہائٹ بھی 130 فٹ۔ تو صحیح معنی میں ہماری ہائٹ بھی 130 فٹ کی اصل میں جا کے فٹ ہوتی ہے، لیکن وقت کی رفتار نے ہمیں گھس 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 یہاں پہ لا کے کھڑا کیا۔ یہاں آنے والی نسلیں تو اور کم ہوں گی۔ ایک چودھری تھا تو اس نے اپنے مراسی سے کہا کہ میرے گھوڑے کی مالش کرتا۔ مراسی تو کام وام کرتا نہیں ہے، اس کی عادت تو ہوتی نہیں کام کرنے کی، لیکن چونکہ حکم ملا ہے کہ مالش کرتا تو اس نے ایک کھردرا برش لیا اور مالش شروع کر دی۔ مالش کرتے کرتے تھوڑی دیر میں جب چودھری اندر گیا تو مراسی بھی سو گئے۔ جب رات ہوئی تو چور آئے اور گھوڑے کو کھول کر لے کر چلے گئے۔ جب مراسی سو کر اٹھا تو دیکھا کہ گھوڑا غائب، تو اس کے دل میں دہشت ہوئی کہ چودھری اٹھے گا تو مجھے مارے گا، تو اب کیا کروں؟ تو وہ بھاگ کر گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اسے رسی سے باندھ کر اس کی مالش کرنے لگا۔ جب چودھری اندر سے نکلا تو کہا ارے میرا گھوڑے کتنے؟ کسیں
یہ گھوڑا ہے یا خرگوش؟ کسیں گھوڑا ہے، مالش کرتے کرتے وہ گھس گھس کے خرگوش ہو گئے۔ تو میرے بھائیو 10,000 سال گرینڈر چلا تو ہم چھوٹے ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گئے، لیکن جب اللہ کامیابی دے گا تو ہماری ہائٹ بھی 130 فٹ پہ جا کے رکے گی۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ اسے جنتی لباس پہناؤ، اسی حساب سے کپڑے بھی ہوں گے۔ 100 جوڑے پہناؤ تو اسے 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ابھی جو میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے بہت باریک ہے، لیکن پھر بھی مجھے وزن معلوم دیتا ہے، لیکن وہ 100 جوڑے پہنے ہوا ہوگا لیکن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کپڑے کے دھاگے کو نور سے بنایا ہے، نور سے، یعنی اللہ نے اس دھاگے کو نور میں تبدیل کر دیا۔ اور نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں، اور روشنی میں وزن ہوتا ہے۔ میرے سامنے یہ ابھی بلب ہے جو جل رہا ہے، اس کی روشنی میرے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی، کوئی وزن نہیں آیا، تو 100 جوڑے پہنا ہوا ہوگا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو اس کے کپڑے بھی نور کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جہاں سروں تک گردنوں تک ہوں گے اتنے۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کے سر پر تاج سجا، اور تاج میں موتی ہیرے لگے ہوں گے۔ ایک موتی نکال کر اگر زمین پر یہاں رکھ دیا جائے تو ساری زمین روشن ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا موتی نکال کر اگر زمین پر یہاں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک سب کو روشن کر دے گا۔ اتنا خوبصورتی، اتنا خوبصورت۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کو پیپر دو، فمن اوتی کتابہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کو پیپر دو۔ جب اس کے دائیں ہاتھ میں پیپر ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھائے گا، خوشی سے اچھلتا پھرے گا، نعرہ مارے گا، ہاؤ، ایسے ہاؤ نعرہ مارے گا۔ یہ عربی نعرہ ہے۔ جب آدمی میچ جیت جاتے ہیں تو کیسے اچھلتے ہیں؟ اچھل کے نعرہ مارتے ہیں، تو وہ خوشی سے اچھلے گا اور نعرہ مارے گا، ہاؤ آؤ اقرأوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھو، میرے نام اعمال کو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں دنیا میں رہ کے اس کی تیاری کرتا رہا، آج میں کامیاب ہوا۔ اوپر سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی کی مبارکباد دو، خوشخبری سنا دو، اعلیٰ زندگی کی خوشخبری سنا دو۔ کس جگہ میں؟ پٹنہ میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ یا دلی میں؟ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، خوشے لٹکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے۔ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے گچھے کتنے بڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دل تھام کے سنو سارے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کوا ہے
اور وہ 1 مہینہ ایسے سیدھا یوں چلتا رہے، ایسے سیدھا یوں چلتا رہے، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، چلتا رہے گا تو اس کا گچھا ختم ہوگا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ 1 دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے چھتر ذبح کیا، پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، کہ جی دیا ہے، کہ جتنا بڑا ڈول ہے اتنا ہی بڑا 1 دانہ ہوگا، اتنا ہی بڑا 1 دانہ۔ پھر وہ تو سیدھے سادھے ہوتے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میرے اور میری بیوی کے لیے 1 ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا عمت عشیرت، تیری ساری فیملی کو کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک 130 فٹ کی ہائٹ سب کو دے گا۔ میں ایک جگہ ایسے ہی جنت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مولوی صاحب 130 فٹ کی ہائٹ کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، ابھی جو ہے وہ اتنی ٹھیک تھی۔ تو میں نے کہا بالفرض مان لو اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری ہائٹ 6 فٹ ہو، اور جنت میں ایک کھجور کا سائز جو ہوگا، کھجور کا ایک کھجور 25 فٹ کی ہوگی، اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرے گا اور تیرے اوپر 1 دانہ کھجور کا گرے گا تو تیرا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ارے بیوقوف، میں تو یہ اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، میں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 1 کھجور 25 فٹ کی ہوگی، اور یہ اللہ اپنی طرف سے انعام کے طور پر نوازے گا۔ تو 130 فٹ کی سب کی ہائٹ ہوگی۔ پھر جب عورتیں کامیاب ہوگی تو اسے بھی 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، نور کی تجلی اس کے چہرے پہ ڈالے گا اور اس کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد اتنے لمبے 130 فٹ کے اس کے بال بھی ہوں گے، اور اتنے لمبے ہوں گے کہ سر کی چوٹی سے لے کر اور پاؤں کی ایڑی تک لٹکیں گے، اتنے لمبے ہوں گے، اور بالوں کے اندر اتنے لمبے بال ہوں گے کہ بالوں کے اندر ہیرے موتی ایسے ڈیزائن کر کے اللہ لگائے گا کہ بہت خوبصورت ہوں گے، کہ ایک موتی اگر پورے یعنی ایک موتی پورے عالم کو روشن کرتے، ایسے موتی اور ہیرے اس کے بالوں کے اندر لگے ہوں گے۔ پھر اللہ اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، جس سے اس کا چہرہ حسن و جمال سے خوبصورت ہو جائے گا، جو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں کی میک اپ، دنیا میں جو میک اپ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں اللہ اس کے چہرے پر اپنی نور کی تجلی ڈالے گا، جس سے اس کا چہرہ حسن و جمال ایسا ہو جائے گا کہ کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہاں ایک اور نظام ہوگا کہ ہر جمعے کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعے کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور جمعے کو جمعہ بازار لگے گا، جیسے یہاں جمعہ بازار لگتا ہے ایسے جمعہ بازار لگے گا، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ۔ مردوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بڑی خوبصورت، عورتوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی
بڑی خوبصورت. اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے اندر داخل ہو سکتی ہوں. آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ میں داخل ہو سکتی ہوں. تو مردوں میں سے کوئی بھی اگر یہ کہے کہ یہ مجھے پسند ہے تو اس کی یہ تصویریں بدل جائیں گی. خواتین میں سے اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ پسند ہے تو اس کی بھی تصویریں بدل جائیں گی. پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. دوسرا، اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ اپنے نور کی تجلی چہروں پہ ڈالے گا جس سے وہ اس کا حسن و جمال، اللہ کے ہاں تو ہر چیز بے حساب ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر چیز بے حساب. تو میرے بھائیو، کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں. یہ رمضان کا تیسرا عشرہ گزر رہا ہے، چند دن باقی ہیں. یہ نجات کا، گناہوں سے معاف کرانے کا یہ آخری 10 دن نجات کے ہیں اور گناہوں سے معافی کرانے کے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.